بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، اپنی نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دینی ہے۔ اور چھوٹا سا آئیڈیا دے رہا ہوں، اور واللہ اس پہ فوکس کیجئے، اپنی نسلوں کو سمجھائیے۔ دیکھیے دنیا آپ کے بچوں کے لیے فیک ہیرو بناتی ہے، دنیا آپ کے بچوں کے لیے فیک ہیرو بناتی ہے۔ دیکھیے انسان کا وجود ہے، اب آپ کے اندر پیاس ہے، اللہ نے رکھی ہے، نیڈ ہے، پانی چاہیے مجھے، میں پانی کے پیچھے جاؤں، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہوں میں پانی کے پیچھے جاؤں، کیونکہ بدن کی نیڈ ہے اسے پانی چاہیے، بدن کی نیڈ ہے اسے کھانا چاہیے۔ میں کچھ بھی کر کے کھانا ڈھونڈوں، میری نیڈ ہے کہ مجھے میٹھا چاہیے، نمکین چیزیں چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کی نیڈز ہیں؟ باڈی کی۔ اسی طرح آپ کی نیچر کی بھی کچھ نیڈز ہیں، اور نیچر ان کے پیچھے پوری زندگی گزرتی ہے۔ نیچر کی نیڈ ہے کہ نیچر کو بہادر اچھے لگے، نیچر کی نیڈ ہے کہ نیچر کو سخی اچھے لگے۔ اب جب تک اپنے بچے کو ایک بہادر رول ماڈل نہیں دو گے تب تک بچہ اس کو فالو نہیں کرے گا۔ جب تک اس بچے کو کوئی سخی کے طور پر رول ماڈل نہیں دو گے تب تک اسے فالو نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے جب سائیکولوجی پہ ریسرچ کی کہ یہ تو نیڈز آف ہیومنز ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی ہیرو کی ضرورت ہے، انسان کو ڈیمانڈ ہے اس کے وجود میں کہ کوئی ایسا ہیرو ہو جسے میں کیا کروں؟ فالو کروں۔ اب انہوں نے اسی کی بیسس پہ فیک ہیرو بنانا شروع کر دیا۔ آپ کوئی ایک مووی دکھائیے جس میں ہیرو ہو یا ہیروئن ہو، ہر مووی میں یہ بیٹ مین، یہ آئرن مین، یہ اسپائڈر مین، یہ سارے فیک ہیروز ہیں، اور ایک ہیرو جو ریئل ہے عیسیٰ کی صورت، امام مہدی کی صورت، وہ ہیرو جو دنیا کو بچائیں گے نا۔ اسپائڈر مین کا کام ہے دنیا کو بچائے، بیٹ مین کا کام ہے دنیا کو بچائے، آئرن مین کا کام ہے دنیا کو خطرات سے بچائے۔ اب کیونکہ ان کے پاس ریئل ہیرو نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس ریئل ہیرو نہیں تھا، خدا قرآن میں کہتا ہے شیطان کا کام ہے حمزات، نفاسات، نفخات فی العقد، اس کا کام ہی یہی ہے کہ یہ فیک ہیروز بنائے۔ آج آپ سمجھتے ہو کہ جتنی محبت آپ امیر المومنین سے کرتے ہو، کیا برادران اہل سنت اپنے خلفاء سے اتنی محبت نہیں کرتے؟ ان کے ذہن میں جو عمر ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ان کے ذہن میں جو ابا بکر ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ کمپلیٹلی دو الگ کریکٹرز ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو کریکٹر ہے وہ الگ ہے، ان کے ذہن میں جو کریکٹر ہے وہ الگ ہے۔ اگر وہ عاشق عمر یا عاشق ابا بکر ہیں، وہ کریکٹر ان کے ذہن میں ایک پوزیٹیو کریکٹر ہے، آپ کے ذہن میں ایک الگ کریکٹر ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان نیگیٹو کریکٹر کا عاشق نہیں بن سکتا، یہ انسان کی نیچر میں ہی نہیں ہے تو وہ نیگیٹو کریکٹر کا عاشق بنے۔ سمپل سی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی فلم کا ہیرو جسے بچہ اپنا رول ماڈل بناتا ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ پوزیٹیو ہوتا ہے۔ پوزیٹیو ہوگا تو ہیرو بنے گا، نیگیٹو ہوگا تو ویلن بنے گا۔ کہ ان کو پتا ہے کہ انسان کی ہیومن کی سائیکولوجی خدا نے ایسی بنائی ہے کہ انسان عاشق اچھائی بنتا، عاشق برائی نہیں بنتا۔ اس کی نیچر میں ہے کہ یہ شجاعت کا عاشق بنے، اس کی نیچر میں ہے کہ یہ بہادری کا عاشق بنے، اس کی نیچر میں ہے کہ سخاوت کا عاشق بنے۔ لہذا انسان کی نیچر کو ریڈ کرتے ہوئے انہوں نے فیک کریکٹرز بنائے، اور اس فیک کریکٹر میں سخاوت کو ڈال دیا، اس فیک کریکٹر میں شجاعت کو ڈال دیا، اس فیک کریکٹر میں ہیومنٹی اور ڈگنیٹی کی صفات کو ڈال دیا۔ اب ظاہر بچے نے دیکھا، بچہ اس کا عاشق بن گیا۔ یہ کمال اہل بیت ہے کہ آپ کو فیک کریکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شجاعت کا کوئی فیک کریکٹر ناول کی صورت میں نہیں بناؤ گے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے آپ کو عباس کی صورت میں کریکٹر دے دیا، وفا کا کریکٹر دیا، حیا کا کریکٹر دیا، شجاعت کا کریکٹر دیا، شیر خدا کا کریکٹر دیا، حسن جیسے حسن کا کریکٹر دیا، سجاد جیسے زین العابدین کا کریکٹر دیا، صبر جیسے والقاسمین الغیث کا کریکٹر دیا، محبت جیسے رضا کا کریکٹر دیا۔ آپ کو جھوٹے کریکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ المیہ نہیں ہے وہ جھوٹے کریکٹر بنا کے بچوں کو اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، اور آپ ریئل کریکٹر کے ہوتے ہوئے بچوں کو اہل بیت سے اگر نہ ملا سکو، نشانی امتوں کی تباہی کی نشانی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنے بچے کو بٹھانا ہے اور اسے یہ بولنا ہے کہ میرے لال جس کریکٹر کے تم عاشق بنے گے، ایگزامپل کے طور پہ اسپائڈر مین کو لیجیے، میرے لال یہ بلڈنگوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر چپکلی کی طرح جمپس مار رہا ہے،
یہ سوچو کہ یہ ریئل ہے یا فیک۔ یا فیک ہے۔ اگر وہ سوچے گا بولے گا واقعی یہ کریکٹر کیا ہے، فیک ہے۔ یہ جو آئرن مین ہے کبھی آسمانوں میں اڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، میرے لال یہ کون سا کریکٹر ہے، فیک ہے۔ اور فیک سے محبت کرنا بے وقوفی ہے۔ بندہ محبت کس سے کرے، ریئل سے کرے۔ اب بولو آؤ میں تجھے خندق لے کر جاتا ہوں، آؤ میں تجھے خیبر لے کر، آؤ میں تجھے کربلا لے کر، آؤ میں تجھے عباس کی شجاعت بتاتا ہوں، آؤ میں تجھے تاریخ میں کیسا کریکٹر۔ امریکہ میں ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی، ٹرانسلیشن وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے، علی ابن ابی طالب کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ ایک مسلمان ملا، کہا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، کہ شیعوں کو زیادہ پتا ہے۔ پھر شیعہ سے ملا، کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، کہا کیوں، کہا ایسی کتاب لکھی ہے جس سے مجھے زندگی کے آج کی زندگی گزارنے کے سلیقوں کا پتہ لگ رہا ہے۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہو، کہ مجھے علی سے ملنا ہے، کہ مجھے علی سے ملنا ہے۔ کہ بندے خدا 1400 سال پہلے علی کا انتقال ہو چکا ہے، کہ واللہ مجھے یقین نہیں آتا 1400 سال پہلے کتاب لکھی ہو اور پڑھنے والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے آج کے زمانے میں کسی نے رہتے ہوئے کتاب کیوں لوگ اس مکتب کی طرف اتنی جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہابی 20 سال محنت کر کے کرسچن کو مسلم بناتا ہے، اور وہ ایک تیجانی کی کتاب پڑھ کے شیعہ ہو جاتا ہے، وہ ایک نہج البلاغہ پڑھ کے شیعہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں فیکنس نہیں ہے، یہاں ہر چیز ریئل ہے، یہاں ہر کریکٹر ریئل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں علی شجاع ہے تو علی شجاع تھے، اب وہ ان کو کتنے بھی لقب دیں لیکن اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کتنا اگر کسی کو یزید کا عاشق بنانا چاہیں، ہے کیا یزید، عشق کے ہونے کے لیے کچھ صفات ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ صفات حقیقی موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا بہترین زیارت جس میں فضائل اہل بیت بھرے ہوئے ہیں وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ یہ امام کی سکھائی ہوئی دعا ہے، ایک ایک صفت پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ خدا نے کتنی صفات کو محمد اور آل محمد میں کیا کر دیا، جمع کر دیا۔ اب یہ عشق اہل بیت صرف شیعوں سے منسلک نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس کی فطرت پاک ہوگی وہ عاشق محمد اور آل محمد ہو جائے گا۔ گاندھی ہندو تھا لیکن حسین کی صبر کی تعریف کر رہا تھا، جارج الداق مسیحی تھا لیکن علی کی شجاعت کی تعریف کر رہا تھا۔ جب کسی نے کہا جارج الداق تم نے پوری کتاب علی کی فضیلت میں لکھی، کہ بتا تم نے عیسیٰ کی فضیلت پہ کیوں نہیں لکھی، تم نے موسیٰ کی فضیلت پہ کیوں نہیں لکھی؟ کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کسی شخص کے بارے میں کتاب لکھوں، میرا مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی جستجو میں نکلا تو مجھے سارے فضائل ذات علی ابن ابی طالب میں محمد کی زندگی میں سے جملہ نکالتا ہے، کہتا محمد کے صحابی تو بہت تھے لیکن ایک صحابی ایسا تھا اس کے لڑنے کا انداز بڑا الگ تھا۔ حضرت عباس اور امیر المومنین کی جنگ بڑی مشہور ہے کہ لڑنے کا انداز بڑا عجیب تھا، کہ جتنے بھی میدان جنگ میں جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے، لیکن ایک تھا یہ جب بھی میدان میں گیا اس نے کبھی اپنی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ مزاج کیسا مزاج ہے، جتنے جنگجو جاتے ہیں آگے بھی زرہ ہے پیٹھ پر بھی زرہ ہے، لیکن آپ جب میدان جنگ میں جاتے ہیں آگے تو زرہ پہنتے ہیں پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنتے۔ تو اس جوان نے یہ جواب دیا کہ آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ آگے حملہ کرنا ہوتا ہے اور جتنے تیر آئے زرہ ان کو روک لے، لیکن خدا کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو کبھی پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے سوچے بھی کہ میں نے میدان جنگ سے بھاگ کے جانا، کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور دیکھیے شکل میں، شجاعت میں، بھرم میں اگر کوئی ہم شکل علی تھا تو وہ عباس سے علمدار